گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے توحید کے 4 مراتب اور مشرکین مکہ کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ توحید کا پہلا درجہ توحید فی وجوب الوجود کہ واجب الوجود ہونا یہ اللہ تعالی ہی کا خاصہ ہے، اور دوسرا توحید فی الخالقیت اس جہان کی ہر چیز کا خالق ہونا یہ بھی اللہ تعالی ہی کا خاصہ ہے، اور تیسرا توحید فی التصرف والتدبیر کہ اس کائنات کا نظام چلانے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور چوتھا درجہ ہے توحید فی الالوہیت کہ الہ صرف اللہ ہے۔ اب اس میں جو پہلے 2 درجے ہیں مشرکین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ واجب الوجود والا مسئلہ اور خالق وہ بھی مانتے تھے کہ واجب الوجود ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور خالق ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تیسرا درجہ ہے تصرف اور تدبیر۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اس میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں 2 قسم کے امور ہیں، امور اعظام اور امور حقیرہ۔ امور اعظام میں بڑے بڑے کاموں میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے یہ معبودان اور یہ ہستیاں جن کو ہم پکارتے ہیں، تو مکہ کا مشرک بھی سمجھتا تھا کہ امور عظام میں ان کا کوئی تصرف نہیں۔ ان امور عظام میں نے آپ کے سامنے نمبر 1 شمسی نظام۔ شمسی نظام میں سورج اور سورج کے متعلقات پہ تصرف کرنا، یہ سارا نظام۔ نمبر 2 قمری نظام، چاند کی ذات، کیفیات اور مطالعہ کا نظام۔ نمبر 3 لیلی نظام، رات کا اور رات سے متعلق کا سب امور۔ نمبر 3 نہاری نظام، دن اور دن سے متعلق کا تمام امور۔ نمبر 4 انزال المطر، بارشوں کا نظام، اور اس بارشوں کے نظام میں جتنے امور اعظام ہیں سب پر تصرف کرنا۔ نمبر 5 احیاء الارض، زمین پر نباتات اور فصلیں، غلہ، میوے، سبزیاں اور جو کچھ زمین کی پیداوار ہے، اس ارضی نظام پر تصرف کرنا
اور نمبر 6 سلسلہ توالد، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کی اولاد اور بچے جننا اور توالد کا مکمل نظام اور سارے امور پر تصرف کرنا۔ نمبر 7 تناسل، جتنے جانور ہیں جس شکل میں ان کی افزائش نسل کا نظام۔ نمبر 8 قوت سماعت۔ نمبر 9 قوت بصارت۔ نمبر 10 قلب اور دل پر تصرف کرنا۔ نمبر 11 تمام انسانی اعضاء پر تصرف کرنا۔ نمبر 13 کے نمبر 12 زمین ارضی نظام۔ نمبر 13 ارضیات، ارضیات میں پہاڑ اور کانے، سونا، چاندی، کوئلے، یہ ساری ارضیات میں ہیں، اس پر تصرف کرنا۔ نمبر 14 آسمان کا نظام، اور نمبر 15 سماویات، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس پر تصرف کرنا۔ نمبر 16 بری مصائب، بڑے بڑے بر اور جنگل کے مصائب، ان سے نجات دینا۔ نمبر 17 بحری مصائب، مصائب عظام میں تصرف کرنا، مدد کرنا۔ نمبر 18 اخیز، کسی کو پناہ دینا اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اخیز باری تعالی۔ اور نمبر 19 مدبر کل ہونا۔ نمبر 20 مختار کل ہونا۔ یہ وہ امور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو کیا ہیں؟ امور اعظام، بڑے بڑے کام۔ ان میں مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سارا امور اعظام میں ہمارے معبودوں کا کوئی تصرف نہیں، نہ ذاتی نہ عطائی، نہ تفویضی اور نہ استقلالی نہ عرضی، کوئی بھی تصرف نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، کس کا؟ مشرکین عرب کا۔ مشرکین برے صغیر کی بات نہیں ہو رہی، مشرکین عرب کی بات ہو رہی۔ ان کا یہی نظریہ تھا، لیکن پھر بھی کیا تھے؟ یہ چیزیں ماننے کے باوجود کیا تھے؟ مشرک۔ اب توحید کا چوتھا درجہ وہ کیا ہے؟ توحید فی الوہیت، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو مابہ نزاع ہے نبی کریم علیہ السلام اور مشرکین کا، بلکہ قوم نوح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی کے مقابل جو مشرکین تھے، تو سب سے بڑا نزاع اور جھگڑا کس مسئلے میں تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب چونکہ آپ بہت سارا دورہ پڑھ چکے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہر نبی کی دعوت
وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی دعوت کیا رہی؟ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور مشرکین وہ کیا کہتے کہ بعض مقربین انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اور تقرب حاصل کیا تو ان کو اللہ تعالی نے الوہیت عطا کی ہے، الوہیت کا پوشاک پہنا دی ہے۔ تو ان کو الوہیت ذاتی نہیں، کیا ہے؟ تفویضی اور عطائی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے کہ یہ پہلا نزاعی مسئلہ اور آخری نزاعی مسئلہ، یعنی انبیاء کرام اور مشرکین کا ہمیشہ اختلاف اور نزاع کس مسئلے میں رہا؟ وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نے کل کے سبق میں دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ وہ ملت ابراہیمی کے آثار ان میں موجود تھے، جن میں نماز تھی، نماز کے وہ قائل تھے اور اپنے طریقے پر نماز ان میں پڑھنے والے بھی تھے۔ اسی طرح حج، عمرہ، اعتکاف، یہ وہ امور ان میں بھی ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، اعتکاف بھی بیٹھتے اور مساجد بھی تعمیر کرتے۔ مساجد کی خدمت کو، کعبۃ اللہ کی خدمت کو بھی وہ سعادت سمجھتے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ اور مشرکین میں زکوٰۃ بھی تھی، زکوٰۃ کا ان کے ہاں نظام تھا۔ یہاں پر حضرت شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں مستقل عنوان قائم کیا، وَكَانَتْ فِيهِمُ الزَّكَاةُ، ان میں زکوٰۃ موجود تھی۔ وَكَانَ الْمَعْمُولُ عِنْدَهُمْ مِنْهَا، زکوٰۃ کا مصرف کیا تھا؟ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی، وابن السبیل، اور جو مسافر ہوتے ان پہ خرچ کرتے، اور جو نادار قسم کے لوگ ہوتے ان پہ خرچ کرتے، اور مساکین پر اور رشتہ داروں، صلۃ الارحام، قریبی رشتہ داروں کو دینا، اور والاعانہ فی نوائب الحق، اور کوئی حادثات ہوتے، زلزلہ ہوتا، وہاں پر بھی وہ کیمپ شیمپ لگا لیتے، اور سیلاب آتا، نوائب الحق، قدرتی آفات میں بھی وہ خرچ کرتے، اور ان کو وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تو ان میں آپ کے پاس لکھا ہوگا زکوٰۃ اور مشرکین، اس پر پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے کہ مصارف زکوٰۃ کیا تھے؟ مہمان نوازی، خدمت مسافرین، نادار، اہل و عیال، یتامہ بیوگان کا نفقہ، عمومی مساکین پر خیرات، اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی، مصائب اور حوادث میں صرف کرنا، یہ چیزیں ان میں رائج تھی۔
اسی طرح مشرکین مکہ غلام آزاد کرتے تھے. اس کو میں پھر مختصر کر رہا ہوں. آپ کے پاس لکھا ہے ابو داؤد کی حدیث کہ آس بن وائل نے، یہ مشرکین کا بزرگ تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا ہے. تو یہ غلاموں کو آزاد کرنا بھی سعادت سمجھتے تھے. اسی طرح مشرکین میں جتنے خصائل محمودہ ہیں، مثلا صلہ رحمی، رشتوں کا لحاظ، اور غرباء مساکین کا تعامن، اور نادار لوگوں کی دیکھ بھال، مہمان نوازی وغیرہ پر بخاری کی حدیث نمبر 3 کہ پہلی وحی پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب آپ کو تسلی دی تو اس میں لفظ آ رہا ہے کہ فقالت خدیجہ کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بتحمل الکل بتکسب المعدوم. یہ ساری چیزیں اصل میں آج میری اینک بھی رہ گئی تو اس لیے گزارا کر، وہ ادھر تو نظر بہت کم آ رہا ہے تو اندازے پہ ہم چل رہے ہیں. تو یہاں پر تحمل الکلہ بتکسب المعدوم، تو یہ جو چیزیں تھیں ان کا ان میں اہتمام تھا. اور تقر الضیف تعین علی نوائب الحق، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنا چاہا، یہ معروف ہجرت سے پہلے، تو راستے میں ایک بزرگ مل گیا. یہ جا رہے تھے ابن دغینہ، تو یہ مشرکین کا سردار تھا. تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مشرکین وہ تنگ کر رہے ہیں تو میں مکہ چھوڑ رہا ہوں. تو اس سردار نے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، آپ جیسے آدمی مکہ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور نہ آپ کو کوئی نکال سکتا ہے. آگے اس چودھری نے ابو بکر صدیق کے وہی اوصاف بیان کیے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین مکہ میں یہ چیزیں محمود تھی اور ان کو وہ کرنے پر مدح کرتے اور اچھا سمجھتے تھے. بخاری 3905 نمبر حدیث ہے. اسی طرح اور کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی. اس کے بعد رائبنڈ کے اعمال بھی ان میں تھے، یہ چیزیں بھی تھی. نیچے کہیں ہوگا کہ مشرکین عرب میں ختنہ بھی تھا، غسل جنابت اور تمام خصائل فطرت یہ بھی ان میں تھے. مذہباً قائل تھے ما زال الغسل من الجنابت، یہ جو ہمیشہ رہا غسل جنابت معمول ان کے ہاں. اسی طرح ختنہ
اور تمام خصائل فطرت. خصائل فطرت میں کیا ہے؟ زیر ناب بال صاف کرنا، داڑیاں رکھنا، مونچھیں کٹوانا، اور مسواک اور وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں کیا ہیں؟ خصائل فطرت. یہ بھی ان میں موجود تھی، کیونکہ یہ سارے آثار تھے ملت ابراہیمی کے. اور ساتھ یہ کہ مشرکین مکہ استنجا بھی کرتے تھے، اور مشرکین مکہ وضو بھی فرماتے تھے. ان میں وضو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور یہ بھی وضو لوٹا اور بسترا چسترا بالکل موجود تھا. تو یہاں پر کیا تھا؟ وَهَذَا الْوُضُوءُ يَفْعَلُهُ الْمَجُوسُ وَالْيَهُودُ. یہودی بھی وضو کرتے تھے اور مجوسی بھی، اور حکماء عرب بھی، ان میں بھی وضو تھا. حجت اللہ. اور اسی طرح الملل میں وہاں بھی ہے وَكَانُوا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ. جنابت سے وہ غسل بھی کرتے تھے. اسی طرح آپ کے پاس الملل کی عبارت ہے کہ کانو یدابمون علی طہارات الفطرہ. یدابمون کہ وہ مدابمت کرتے تھے. یدابمون علی طہارات الفطرہ، فطرت کے جو خصائل ہیں ان پر وہ مدابمت کرتے. اور وہ 10 چیزیں تھیں، 5 سر میں اور 5 جسد میں. سر میں کیا تھا؟ کلی کرنا، مزمزہ کلی کرنا، بل استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، بقص الشارب اور مونچھیں کاٹنا، اور مانگ نکالنا، مسواک کرنا. اور وہ جو جسد میں تھی وہ کیا تھی؟ استنجا ناخن کاٹنا، اور زیر بغل بال اکھیڑنا، اور زیر ناب بال مونڈنا، اور کیا تھا؟ ختنہ وغیرہ. تو یہ چیزیں مشرکین میں موجود تھی. وضو سمیت مشرک تھے، باوضو با استنجا مسواک لوٹے سمیت شرک کرتے تھے. تو مشرک بھی منصوص ہیں، اور یہ چیزیں بھی ان کے اندر موجود تھی. اسی طرح مشرکین وہ مردوں کو غسل بھی دیتے، کفن بھی اور جنازہ بھی. تو یہ بھی ان میں رائج تھا، اور یہ بھی ملت ابراہیمی کے آثار تھے. وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے نہیں تھے، یا چائنا کی طرح کیمیکل نہیں لگاتے، بلکہ یہاں بخاری میں مسجد نبوی کی تعمیر کا جو واقعہ آیا تو امام نے مستقل باب قائم کیا کہ جہاں پر مشرکین کا قبرستان تھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ. تو مشرکین کی قبریں تھیں، وہ جلاتے نہیں تھے، اپنے مردوں کو دفن کرتے. آگے الملل کا حوالہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مردوں کو غسل بھی دیتے، کفن بھی دیتے، اور ان پر جنازہ بھی پڑھتے. یہ ضروری نہیں کہ جنازہ آپ والا ہو، جو ان کا جنازہ جو رائج تھا وہی پڑھتے. تو میت کی چارپائی رکھ کر وارث اس کی تمام خوبیاں بیان کرتا، اوصاف، یہ اس کو وہ جنازہ سمجھتے تھے. اسی طرح
مشرکین عرب وہ اکثر ان کے، جمہور سب نہیں، ان میں ذبح فی الحال کا عمل بھی تھا، جانوروں کو ذبح بھی کرتے، لیکن بہت سارے ان میں میتا کے کھانے پہ قائل تھے، اس کو بھی وہ کہتے حرج نہیں۔ لیکن جمہور جو آثار ملت ابراہیمی ان میں تھے وہ گلا نہیں گھونٹتے تھے، نہ پیٹ چاہ کرتے تھے، وہ جانور کو جب ذبح کرنا ہوتا تو حالق سے ذبح کرتے۔ حجت اللہ، اسی طرح ان میں عقیقہ بھی مروج تھا، اور اپنی اولاد کے نام بھی پیارے پیارے رکھتے، جیسے آج مسلمانوں کے، ان میں عبداللہ نام بھی تھا۔ عبداللہ نام کے کئی آدمی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن جدعان، تو یہ بھی جاہلیت کا نام ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے حضرات ہیں جن کا عبداللہ نام ہے، تو اور نام بھی رکھتے، عبد العزا بھی، اور یہ غیر اللہ کی نسبت، لیکن عبداللہ نام بھی موجود تھا۔ اس کے بعد مشرکین عرب میں محرمات کا بھی لحاظ تھا۔ محرمات یعنی وہ رشتے جو محرم رشتے ہیں، جیسے بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں، تو ان کے ساتھ وہ نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ تو جتنے محرمات نسبیہ، ان کا وہ لحاظ رکھتے تھے۔ اور مشرکین عرب میں 4 قسم کے نکاح بھی تھے، اور یہ بخاری میں موجود ہیں۔ ان 4 قسم کے نکاحوں میں ایک وہ نکاح بھی ہے جو ہم نکاح پڑھتی، تو یہ بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ کل 3 قسم اور تھے، ایک وہ متع تھا جو ہماری برادری کرتی ہے، یہ بھی مشرکین مکہ میں رائج نکاح ہے، اور وہ وہاں پر علم لگاتی تھی، جہاں پر متے کا مال ملتا تو اوپر جھنڈا بھی ہوتا ہے، خیر علم یہ بھی لگاتی ہیں، تو یہ پنجہ اور وہ علم، یہ پرانا آ رہا ہے۔ تو ایک نکاح یہ تھا جو اکثر رائج تھا، جو ہم نکاح پڑھتی ہیں۔ اسی طرح ان کے باقاعدہ خطبہ ہوتا، حق مار ہوتا، اور نکاح کا یہ اسلامی طریقہ مربج تھا۔ آپ کے پاس لکھا ہے بخاری 5127 نمبر حدیث میں کہ نکاح فی الجاہلیت کانا علی 4 انہا، جاہلیت میں نکاح 4 قسم پر تھا۔ ایک نکاح وہ ہے جو آج لوگوں میں رائج ہے، اس میں کیا ہے کہ آدمی باقاعدہ خطبہ دیتا، آگے اسی طرح وہ جو وارث ہوتا تو وہ اپنی بیٹی یا جو بھی ہوتا اس کا مہر مقرر کرتے اور پھر نکاح کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، یہ پسا کر سامنے اگر اینک پہ یہ لکھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، تو وہاں پر نکاح پڑھانے والے بزرگ جو تھے وہ الحاج خواجہ ابو طالب صاحب تھے، اور انہوں نے خطبہ بھی پڑھا تھا، خطبہ خطبۃ النکاح، اور نکاح والا خطبہ دیا، اور پھر نکاح ہوا۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں طلاق کا نظام بھی تھا، طلاق رجعی بھی اور مغلظہ بھی، دونوں طرح کی طلاقیں وہاں موجود تھی،
اور مشرکین عرب میں اللہ کے ناموں کی قسمیں بھی تھی، وہ غیر اللہ کے نام بھی اٹھاتے لیکن اللہ کے نام کی بھی وہ قسمیں اٹھاتے تھے۔ یہ سارے امور گنتے ہو۔ پھر یہ ہے کہ مشرکین میں استغفار کرنے والے بھی تھے، توبہ استغفر اللہ کی تسبیح والے صوفی بھی وہاں موجود تھے، اور استغفار کرنے کے باوجود مشرک تھے۔ وہ کہتے تھے استغفار، توبہ بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے۔ اس پر سورہ الانفال آیت نمبر 33 میں لفظ ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تو ایک توجیہ یہی ہے کہ ہم یستغفرون کون ہیں؟ مشرکین۔ تو مشرکین استغفار اور توبہ بھی کرتے تھے، اس کے باوجود مشرک تھے۔ اسی طرح مشرکین کے اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ان کے اعمال، اخلاق، عادات ہیں، اور عقائد بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو اب اصل مسئلہ کیا تھا؟ تو یاد رکھو، اصل ما بین نزاع اور اختلاف وہ کس چیز میں تھا؟ یہ ساری چیزیں متعین کرنے کے لیے مختصر لفظوں میں ان کا اصل ما بین نزاع تھا مسئلہ الہ۔ کیا تھا؟ مسئلہ الہ۔ باقی جتنے ہیں وہ الہ کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے، اور رسالت کے منکر تھے تو مسئلہ الہ کی وجہ سے، قرآن کے دشمن تھے تو مسئلہ الہ کی وجہ سے، قیامت کے منکر تھے مسئلہ الہ کی وجہ سے۔ تو اصل جو مسئلہ تھا ما بین نزاع وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ الہ۔ اور یہ میں آپ ذرا غور کر لیں، باقی جتنی مخالفت تھی وہ صرف اس بنا پہ تھی کہ بس یہ مسئلہ چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ سورہ یونس کی بلکہ ایک ترتیب سے آپ چلیں تو آپ کو قرآن میں ملے گا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورۃ الانعام میں اس میں ذرا غور کر لیں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قَدْ نَعْلَمُ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ، وہ کہتے ہیں، یقولون انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا جان بوجھ کر انکار کرتی ہے۔ اس پر آپ کے پاس حوالہ ہے کہ قال ابو جہل نے کہا یا محمد انا لا نکذبک، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلاکن نکذب بالذی جئت بہ، ہم تکذیب کرتے ہیں اس مسئلے کی جو آپ لائے، جئت بہ فانزل اللہ قد نعلم۔ یہ آیت کا شان نزول ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کو سچا مانتے تھے
صادق امین مانتے تھے، لیکن دشمنی کیا تھی؟ جہاں پر کیا فرمایا؟ بے آیات اللہ، قرآن کے ساتھ دشمنی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن کے ساتھ دشمنی تھی؟ نہیں، پورے قرآن کے ساتھ دشمنی تھی؟ یہ کیا لایا ہے؟ عجیب ہے۔ پورے قرآن کے ساتھ دشمنی تھی یا بعض آیات کے ساتھ؟ تو ذہن میں بات رکھ لیں کہ پورے قرآن سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ قرآن کی فصاحت، بلاغت، چاشنی اور مٹھاس کہ وہ اس قدر گرویدہ تھے کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ ابو جہل بھی پوری آپ کی تلاوت کو کعبہ میں چھپ چھپ کے سنتا تھا، اور بھی سرداران۔ خود حضرت صدیق اکبر کا جو واقعہ ہے بخاری میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سردار لے کے آیا اور اس نے کہا کہ آپ عبادت کریں اپنے رب کی، کوئی بھی آپ کے آڑ نہیں آئے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے کنارے پہ ایک مسجد بنائی، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، اور وہاں پر جب حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے، بخاری شریف میں موجود ہے مشرکین کی عورتیں اور بچے قرآن سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے، تو حضرت صدیق قرآن پڑھتے اور یہ سارے وہ گلی میں اکٹھے ہوتے قرآن سننے کے لیے۔ تو مشرکین نے ابن دغینہ اس کو کہا کہ یہ جو آپ نے امان دیا یہ امان واپس لیں، کیوں؟ ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اور یہ اکابر کے مذہب سے ہٹ جائیں گے اور فتنہ برپا ہوگا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کی اعجازی بلاغت، فصاحت اور قرآن کا طرز اور انداز، اس کے وہ مخالف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بار بار چیلنج دیا گیا، لیکن قرآن کا مقابلہ کرنے کی انہوں نے سکیم ہی نہیں سوچی۔ لڑائی پہ اتر آئے لیکن قرآن کے مقابل کوئی صورت بنانے کا منصوبہ ہی نہیں بنایا۔ تو قرآن کے بھی وہ دشمن کیوں تھے یہ قرآن خود بتائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیاتنا بینات، آیات بالکل واضح قطعی الدلالت، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن غیر ھذا، لیا قرآن اس کے سوا۔ یہ جملہ ہے سمجھنے والا، ائت بقرآن غیر ھذا، غیر ھذا قرآن لیا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ ہے، قرآن لیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہ ہو، یہ قرآن نہ ہو، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، قرآن دوسرا لیا۔ میری طرف توجہ، میں نے کہا کہ ہر چیز کے انکار کی بنیاد توحید تھی، اور توحید کا بھی کون سا مرتبہ؟ چوتھا، مسئلہ الہ۔ اب اسی جملے کو سوچو کہ مطالبہ ان کا کیا ہے کہ یہ قرآن نہ ہو، دوسری کوئی کتاب لے آ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں،
ہماری اور آپ کی دشمنی ہے اس قرآن کی وجہ سے. کوئی دوسری کتاب ہو وہ لے آؤ، ایتے بے قرآن غیر ھذا، یا یہ ہے کہ بدل ہو، اسی قرآن کو بدلو، اس میں تبدیلی کرو. دو چیزیں. تو یہ مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل مابین نزاع کیا ہے کہ قرآن اور لیا بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو. یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 15. اب وہ کون سا حصہ بدلوانا چاہتے تھے؟ بدل ہو نماز والا حصہ، زکوٰۃ والا حصہ، رشتہ داروں سے حسن سلوک والا حصہ، نکاح طلاق والا حصہ، وضو غسل والا حصہ، صلہ رحمی والا حصہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا حصہ، رفاع عامہ پہ خرچ کرنے والا حصہ، صدقات، زکوٰۃ، نفقات والا حصہ، مسکینوں یتیموں سے بھلائی کرنے والا حصہ. کون سا حصہ تھا جس سے تکلیف تھی؟ وہ خود قرآن بیان کرے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں، پورے قرآن سے بھی دشمنی نہیں تھی. وہ اس نے 2 آپشن دیے، یا قرآن نیا لے یا پورا. یہ نہ ہو، نہیں تو پھر کیا کر، اسی قرآن کو تبدیل کر. آپ 5 منٹ تشریف رکھیں، میں اینک لے کے آؤں گی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی.